بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج سے 2 دن کے بعد 15 اگست کی تاریخ آنے والی ہے، جو ہمارے ملک کے لیے آزادی کا دن ہے۔ آج اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی جو پیدائش فرمائی، وہ فطرت کے تقاضے کے اعتبار سے آزادی کے ساتھ پیدا فرمائی۔ یعنی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان آزاد ہو، وہ کسی کی غلامی کے اندر زندگی نہ گزارے، وہ اپنے رہن سہن کے اندر، اپنے بود باش کے اندر، اپنے مذہبی افکار کے اندر، مذہبی اعمال کے اندر، اپنے رہن سہن میں، اپنی غمی خوشی میں اور اپنا فیصلہ کرنے کے اندر اور اس کے نفاذ میں خود مختار ہو، کسی کے ماتحت وہ نہ ہو۔ یہ دین فطرت ہے۔ یعنی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر انسان آزاد رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پیغام کو دنیا والوں کے سامنے عام فرمایا کہ آزادی انسانیت کا بنیادی حق ہے۔ دین اسلام سے پہلے اس دنیا کے اندر جب ہر طرف ظلم و جور کا دورہ تھا، اس میں ایک یہ چیز بھی عام تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو غلام بنایا کرتے تھے، بلکہ غلام کے لیے اور باندیوں کے لیے مستقل بازار لگا کرتے تھے کہ بازار میں مرد و عورت دیگر سامان کے طریقے سے فروخت ہوتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اس مزاج کو دھیرے دھیرے ختم کیا۔ وہ کس طریقے سے ختم کیا؟ ایک تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جہاں بہت سارے مقصد، ان میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر جو ٹیکس اور جو دوسری چیزیں ہیں، یعنی ان کے گلے کے اندر جو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور فرماتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر بہت سارے گناہ کے اوپر فدیے کا ذکر کیا گیا کہ انسان سے اگر یہ گناہ ہو جائے، یہ ظلم ہو جائے تو اس کا فدیہ یہ ہے۔ بہت ساری چیزوں کے فدیے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ 1 غلام آزاد کر دو، 10 غلام آزاد کر دو، یا اتنے غلام آزاد کر دو۔ یہ اسی تصور کے لیے کہ آزادی انسانیت کا بنیادی حق ہے۔ موقع سے اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا، بلکہ بے موقع بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کے اوپر زبردست اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ تعلیم اسلام کی بنیادی تعلیم میں سے، چنانچہ صحابہ کرام جب بادشاہوں کے دربار کے اندر جاتے تھے دین کی دعوت کو لے کر،
اور ان سے بادشاہ وہاں کے پوچھتے تھے کہ تم کہاں سے تشریف لائے، تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو اپنا تعارف اس انداز میں کراتے ہیں کہ نحن قوم ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور ہمارے مبعوث ہونے کا مقصد، ہمارے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، انسانوں کی غلامی سے نکالیں۔ لنخرج العباد من عبادت العباد، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں اور کس کی غلامی کی طرف لے جائیں؟ الی عبادت رب العباد، تمام بندوں کا جو رب ہے اس کی غلامی کی طرف تمام بندوں کو لے جائیں۔ یعنی غلامی اگر کسی کی جا سکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی غلامی ہے۔ دنیا کے اندر کسی کی غلامی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور، یعنی ان کا ایک فرمان ہے، انہوں نے فرمایا متى استعبدتم، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور آزادی یہ اس کی فطرت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ ہم یوم آزادی 2 دن کے بعد اس کو منانے والے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اب ہمیں اس موقع کے اوپر یہ جائزہ لینا ہے کہ جو آزادی اس وقت حاصل کی گئی تھی اور آزادی کا جو معنی ذہنوں کے اندر تھا، کیا آج وہ اس جمہوری ملک کے اندر پورے طور پر پایا جاتا ہے؟ جمہوری ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے ہر طرح کے مذہبی اعمال کے اندر مکمل طریقے سے آزاد ہو، اپنی مذہبی رسومات کے عمل ادا کرنے کے اندر مکمل طریقے سے آزاد ہو، اپنے فیصلے لینے کے اندر مکمل طریقے سے آزاد ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، قانون کی روح سے اس کے مذہب کے اوپر، اس کے رسم و رواج کے اوپر کسی طرح کی کوئی زد نہ پڑتی ہو۔ یہ تو ہمارے ملک کا قانون ہے، لیکن کیا جو آزادی اس وقت حاصل کی گئی تھی اور جو قانون بنایا گیا تھا، آج ہم اپنی اس دنیا کے اندر، آج کے ماحول کے اندر کیا اسی طریقے سے آزادی ہم کو حاصل ہے؟ اور دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آج ہمارے نونہال کے سامنے جو تاریخ پیش کی جا رہی ہے وہ تاریخ حقیقت سے کتنی قریب ہے، اور ہم اپنی حقیقی تاریخ کو کتنا جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، ہندوستان کے آزاد ہونے کے کچھ ہی دن بعد سے ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ بنی، اس کے اندر رتب و یابس کو شامل کرنے کی گھناؤنی سازش کی گئی، اس کے اندر سے صحیح تاریخ کو مٹایا گیا اور اپنی منمانی تاریخ کو دھیرے دھیرے اس کے اندر گھسایا گیا، اور پھر ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ آج جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس میں حقیقت کے نام پر شاید 5% یا 10% ہوگا، باقی پورا ان کے اپنے ذہن کی اس کے اندر پیداوار کو بھر دیا گیا۔ اور یہ کس لیے؟ پورے ہندوستان کے لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کرنے کے لیے، اور جو حقیقی تاریخ تھی اس سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو دوسرے نمبر کا شہری ثابت کرنے کے لیے۔ ہم ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو ہمیں یہ ملے گا کہ ہندوستان کی آزادی کا تصور جب سے پیدا ہوا ہے، جب سے انگریزوں نے ہندوستان کے اندر قدم رکھا، اور اس کے بعد جب ان کے دھیرے دھیرے انہوں نے قدم آگے بڑھایا اور ان کا جب مسموم ارادہ کھل کر سامنے آیا، اس کے بعد ان کے سامنے سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر کون کھڑا ہوا، اور کس نے ان کا مقابلہ کیا، اور کس نے اپنے جان کا نذرانہ ان کے سامنے پیش کیا، اور کس نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اور ان کے دل و دماغ کے اندر آزادی کا سور پھونکا، وہ کون تھا؟ ہم تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو آزادی کے کچھ دن پہلے تک، یعنی 1857 کے بعد تک کی تاریخ ہم پڑھیں گے۔ ہندوستان کے اندر انگریزوں کی جو آمد ہوئی ہے وہ سن 1498 کے اندر ہندوستان کے اندر انگریز آنا شروع ہوئے، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے قدم بڑھایا،
اور سن 1601 عیسوی کے اندر تقریباً 101 رؤسا نے سرمایہ ملا کر ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہتے ہیں، اور 1601 میں اس کا پہلا جہاز ہندوستان کے اندر آیا اور کاروبار کے نام پر انہوں نے ہندوستان میں یعنی کاروبار کرنا شروع کیا، اس لیے کہ یہاں پر کاروباری منافع کے بے انتہا مواقع تھے۔ اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا ہندوستان کو، تو انہوں نے دھیرے دھیرے کاروبار کے نام پر اپنے پاؤں پسارنے یہاں پر شروع کیے، اور اس کاروبار کے پیچھے وہ دھیرے دھیرے ہندوستان کے اندر اپنی فوج کو داخل کرتے، اور پھر اس کے بعد ان کے معلمین ہندوستان کے اندر آئے اور انہوں نے یہ نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ہم ایسے لوگ ہندوستان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں، رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں، لیکن ذہن اور دماغ اور دل کے اعتبار سے وہ انگریز ہوں، یعنی عیسائی ذہنیت کے وہ اس ہندوستان کے اندر رہنے والے ہوں۔ انہوں نے اس کی ترویج شروع کی۔ سب سے پہلے اس کو مسلمانوں نے محسوس کیا، اور آج ایک بات کہی جاتی ہے کہ سن 1857 کے اندر ہندوستان میں آزادی کا نعرہ بلند کیا گیا۔ یہ بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جو آزادی کی تاریخ ہے اس کو مٹانے کے لیے ایک زبردست سازش ہے کہ 1857 کو نام دیا گیا، ورنہ اس سے 100 سال پہلے چلے جائیے سن 1757 میں، اور اس سے پہلے سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے آزادی کے لیے قدم اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ سن 1757 میں مسلمانوں کے فرمانروا سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف یعنی جنگ کی، انگریزوں کے خلاف منظم جنگ کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں ان کے جو وزیر تھا میر جعفر، اس نے غداری کی، اور غداری کے نتیجے میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور پھر اس کے بعد سلطان ٹیپو اور ان کے والد حیدر علی انہوں نے انگریزوں کے خلاف مسلح مزاحمت کی، ان کے خلاف جنگیں کی۔ یہ سب سن 1857 کے پہلے ہے، یعنی ان کے خلاف مکمل جنگیں شروع ہو چکے ہیں، مسلمان ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب سن 1800 کا دور شروع ہوا، یعنی 1803 جب آیا، تو 1803 کے اندر ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر وہ زبردست فتویٰ دیا جس سے انگریزوں کے خیمے کے اندر بھونچال مچ گیا۔ وہ کیا فتویٰ دیا تھا؟ انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب بن گیا، ہندوستان دارالحرب بن گیا، اب ہر مسلمان کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ 1857 کے پہلے 1803 کے اندر یہ فتویٰ دیا گیا، اور اس کے بعد 1857 ہی کے پہلے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے خلیفہ تھے، وہ مسلح طور پر پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے تھے، اور لوگوں کے اندر جہاد کا شوق پیدا کر رہے تھے، اور دوسری طرف ان کو دین اسلام سے قریب کر رہے تھے، یعنی دوہرا کام کر رہے تھے، ایک تو عقیدے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، دوسری طرف جہاد کی روح ان کے اندر پھونک رہے تھے۔ ہمارے اکابرین کا یہ پہلے دن سے ماننا تھا کہ ایک مسلمان جہاد اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کا یقین درست ہو اور اس کے اعمال درست ہوں۔ بغیر یقین کی درستگی اور بغیر اعمال کی درستگی کے کوئی آدمی کسی طرح کے جہاد کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک طرف اعمال کی درستگی، یقین کی درستگی، اور دوسری طرف ان کے سامنے ہندوستان کے جو حالات تو اس کے پس منظر میں لوگوں کو تیار کیا۔ یہاں پر جو قدم پڑا ہے انگریزوں کا، یہ ظالم قدم ہے، یہ وطن ہمارا ہے اور اس وطن کو آزاد کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اور پھر اس کے بعد سن 1857 کا معرکہ آیا، اور اس میں ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند نے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، حافظ ضامن شہید اور ان کے کاروان قافلہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کی قیادت کے اندر جنگ لڑی گئی، اور اس کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی، بظاہر شکست ہوئی لیکن حقیقت میں وہ فتح تھی۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے یعنی وہاں پر انگریز نے ہندوستان کے اندر اپنے معلمین کو بلایا، اور پھر اس وقت یہ کام شروع ہوا کہ ہندوستان میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے مسلمان ہوں، رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہو، لیکن سوچ کے اعتبار سے وہ عیسائی ہو۔ اس وقت یعنی اس کے بعد ہندوستان کے اندر مدارس اور مکاتب کا جال بچھایا گیا ان کے مقابلے کے لیے
کہ ان کے معلمین آئے ہیں اور وہ اس طریقے کی تعلیم عام کر رہے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو رفقا تھے، حضرت رشید احمد گنگوئی، حافظ جامی شہید اور اس وقت جو لوگ تھے، وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ ایک طرف تو ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کے ایمان اور ان کے اسلامی تشخص کی بقا کا مسئلہ ہے، دونوں محاذ پر ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس وقت فیصلہ یہ ہوا کہ بظاہر اس وقت مسلح طور پر ان سے میدان میں برسر پیکار ہونا اس وقت بظاہر ممکن نہیں ہے، لیکن ایمان کی حفاظت اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پورے ہندوستان کے اندر مدارس اور مکاتب کا جال پھیلایا گیا۔ سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی سن 1866 کے اندر، اور پھر اس کے بعد مظاہر العلوم سہارنپور اور شاہی مراد آباد، اور پھر دھیرے دھیرے پورے ہندوستان کے اندر، اور اسی کے اندر سے مجاہدین آزادی تیار کیے گئے۔ سن 1884 کے اندر اس کانگریس پارٹی کا وجود آیا جس کے ساتھ مسلمانوں نے مل کر جنگ کی قیادت کی، اور پھر اس کے بعد 1920 کے اندر 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام ہوا۔ یہ وہ دور ہے جب ہندوستان کی آزادی کے جب مسلمان نعرہ لگا رہے تھے، ان کے ساتھ یعنی جب 1800 کا سن پورا ہو رہا تو 19ویں صدی پوری ہو رہی تھی، اس وقت ہمارے برادران وطن نے اس آزادی کے نعرے کے اندر اور آزادی کے مشن کے اندر مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ وہ بھی ہمارے اکابرین ہی کی محنت تھی کہ ہندوستان کی آزادی بغیر برادران وطن کو ملائے ہوئے یہ انتہائی مشکل ہے، اور گاندھی جی کو سامنے کر کے گاندھی جی کو اپنے ماتحت کیا، اور ان کے سرپرست ہمارے اکابرین دیوبند حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نگرانی کے اندر گاندھی جی نے کام کیا۔ لیکن آج ہمارے اکابرین دیوبند کا نام ایسے طریقے سے مٹا دیا گیا کہ غیر تو غیر، ان سے ہم کیا گلہ کریں۔ ہمارے مسلمان بھائی اپنے اکابرین کی قربانی کو نہیں جانتے۔ انہوں نے کون سی قربانی نہیں دی، گھر سے بے گھر ہوئے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، جیلوں کے اندر زندگی گزاری۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے لیے یعنی جیل کے اندر زندگی گزاری، سخت تشدد کو برداشت کیا، لیکن ہندوستان کی آزادی کے لیے جو انہوں نے بگل بجایا تھا اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ علیہ اب کفن کو اپنے ساتھ لے کر چلا کرتے تھے، اور ان کا یہی مشن تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرانا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند تھے، ان کی تاریخ تھی، اور اس کی شہادت صرف مسلمانوں نے نہیں لکھی کہ مسلمانوں نے کتنی قربانی دی ہے، بلکہ 1857 کے بعد جب ہندوستان کے اندر بظاہر انگریزوں کا غلبہ ہوا تو سب سے زیادہ ظلم و جور اور جو آفت جو آئی وہ مسلمانوں کے اوپر آئی، اور غیر نے خود اس کو شہادت دی ہے کہ دلی سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کرام کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو، علماء کرام کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو، کوئی درخت ایسا نہیں تھا۔ بے شمار علماء کرام کو اور علماء کرام کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو ٹوپی اور داڑھی اور کرتے والے تھے، یعنی مسلمان شباہت والے تھے، ان کو بھی صرف اس لیے کہ یہ آزادی کا نعرہ دینے والے ہیں، ان کو بھی جو ہے تو یعنی ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا، اور کیسے کیسے ان کو داغا گیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کو بوریوں کے اندر بند کر کے دریا کے اندر ڈال دیا گیا، بوریوں کے اندر بند کر کے زندہ بوری میں سل دیا اور دریا میں ڈال دیا، اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کو خنزیر کی کھال کے اندر لپیٹ کر آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایسے ایسے ظلم ان کے اوپر روا رکھے گئے، لیکن اس کے باوجود اکابرین دیوبند اور ہندوستان کے جو علماء تھے وہ آزادی کے نعرے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے آزادی حاصل کر کے ہی دم لیا۔ جو ہمارے برادران وطن، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہندوستان کی آزادی کے اندر ہمارے ساتھ نہیں رہے، لیکن آج جس طریقے سے جو تاریخ پیش کی جا رہی ہے اس میں تاریخ یہ پیش کی جا رہی ہے، کہیں کہیں شاید باید مسلمانوں کا نام آ جاتا ہے، اور بھی ایسے مسلمان جو علماء کرام ٹائپ کے نہ ہوں بلکہ جنرلی مسلمان ان کا نام آ جاتا ہے، لیکن آزادی کے جو سرخیل تھے، جو اس کے جرنل تھے، جو اس کے آگے کے لوگ تھے، وہ علماء کرام تھے، ان کو ہم نے بھلا دیا۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں،
اس کو سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس تاریخ کو سن لیں اور اپنا سینہ چوڑا کر لیں کہ ہم کن کے نام لیوائیں، ہمارے اکابرین کون ہیں، بلکہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو، اپنے ماضی کو اپنے سامنے رکھیں، اس لیے کہ بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جو قوم اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے، جو قوم اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے، اس کا مستقبل اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، وہ قوم مٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اکابرین کی تاریخ کو یاد کرنا ہے اور اس کو آگے تک بڑھانا ہے، اور اس کی بنیاد پر ہمیں اس ہندوستان کے اندر رہنے کے لیے لاہ عمل کو طے کرنا پڑے گا کہ ہندوستان میں جو جمہوری ملک ہے اس کے اندر ہمیں کیسے رہنا ہے۔ یہ ہندوستان کی مختصر سی تاریخ تھی کہ ہمیں جو آزادی ملی ہے وہ ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند کی مرہون منت ہے، ہم ان کو سلام کریں اس موقع کے اوپر جو ہمیں آزادی ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ 17 اگست بروز منگل بعد نماز عشاء اصلاح معاشرہ کمیٹی جمعیت علماء بنارس کے زیر اہتمام بجرڈیہا کے اندر مدنی مسجد میں ایک جلسہ اصلاح معاشرہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ 17 اگست بروز منگل بعد نماز عشاء مدنی مسجد بجرڈیہا میں۔